السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سعودی عرب میں ماہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے اور عید الفطر جمعے کو منائی جائے گی۔ ملیشیا اور بحر جنوبی چین سے گھرا ہوا جنوبی ایشیا کا برونی میں چاند نظر نہیں آنے کی اطلاع دی گئی، جہاں پر 22 اپریل بروز ہفتہ عید منانے کی اعلان کیا گیا ہے۔ سعودی عرب اور عرب ممالک میں آج چاند دیکھنے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں آج شام چاند نظر آ گیا ہے اور عید جمعے کو منائی جائے گی۔ اسرائیل کے ایک اعلیٰ ترین فوجی کمانڈر نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام کے خلاف فوجی مہم جوئی کی کارروائیوں کو انجام دینے میں تل ابیب کی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ کی فوجی طاقت میں 100 گنا اضافہ ہوا ہے۔ میجر جنرل یاتراک برگ نے عربی زبان کے رائے الیوم اخبار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج نے 2009 میں ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کا فیصلہ اس وقت کیا تھا جب حکومت نے جارحیت کے لیے $4 ارب کا بجٹ مختص کیا تھا۔ سوڈان کی فوج نے آج جمعرات کو حریف نیم فوجی دستے کے ساتھ مذاکرات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ صرف ہتھیار ڈالنے کو قبول کرے گی کیونکہ دونوں فریق وسطی خرطوم اور ملک کے دیگر حصوں میں لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں، جس سے جنگ بندی کی تازہ ترین کوشش کو تباہ کرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ فوج کے بیان نے تقریباً ایک ہفتے سے جاری تشدد میں نئے سرے سے اضافے کے امکانات کو بڑھاوا دیا ہے، جس نے سوڈان کی آبادی کو بریکنگ پوائنٹ پر دھکیل دیا ہے۔ خطرے کی گھنٹی بڑھ گئی ہے کہ ملک کا طبی نظام تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے، بہت سے اسپتال بند ہونے پر مجبور ہو گئے اور دیگر کی سپلائی ختم ہو گئی۔ آج جمعرات کو سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کو برطانیہ کے وزیر خارجہ جیمز کلیورلی کا فون کال موصول ہوا۔ فون کال کے دوران انہوں نے سوڈان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور دونوں وزراء نے سوڈان پر تنازع کے فریقوں سے فائر بندی اور فوجی کشیدگی، تشدد کے خاتمے، شہریوں کی حفاظت اور انسانی بنیادوں پر کارروائیوں کے لیے محفوظ راستہ فراہم کرنے پر زور دیا۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق 25 لاکھ سے زائد نمازی رمضان المبارک کے 29ویں رات کو نماز عشاء کے لیے مسجد حرم میں جمع ہوئے اور نماز ادا کیے۔ ان کے اوائل میں ہی مسجد لوگوں سے بھرنے لگی تھی۔ اس کے امام شیخ عبد الرحمن السدیس نے نماز کی امامت کی، جس کے دوران انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مملکت اور تمام مسلم ممالک کو برائی سے محفوظ رکھنے اور انہیں استحکام اور سلامتی سے نوازنے کی دعا کی۔ اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم عمرہ ادا کرنے جدہ پہنچے۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کا استقبال نائب گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ بدر بن سلطان نے کیا۔ استقبال کرنے والوں میں اردن میں سعودی سفیر نایاب بن بندر السزیری، جدہ کے میئر انجینئر علی القرنی، جدہ پولیس کے سربراہ جنرل سلیمان اور ایوان شاہدین کے نمائندے احمد بن ظافر بھی موجود تھے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کو مصری صدر عبد الفتاح السیسی کا فون کال موصول ہوا، جس کے دوران انہوں نے عید الفطر کی پیشگی مبارکباد پیش کی۔ دونوں رہنماؤں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کے دونوں ممالک اور عوام پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور دنیا میں امن و سلامتی عطا فرمائے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان اور صدر مصر سیسی کے درمیان ہوئی بات چیت میں متحدہ عرب امارات اور مصر کی جانب سے سوڈان کی صورتحال کو پرسکون کرنے اور مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے تمام فریقین پر زور دیا گیا کہ وہ استحکام کی بحالی کے لیے بات چیت میں شامل ہوں۔ یہ سوڈانی عوام کی اپنے ملک میں سلامتی اور ترقی کو بڑھانے کی خواہش کے حصول کے لیے دونوں ممالک کی حمایت کی روشنی میں سامنے آیا ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے سوڈان کی خود مختاری کونسل کے صدر عبد الفتاح عبد الرحمن البرہان اور سوڈان خود مختاری کونسل کے نائب صدر اور کوئک سپورٹ فورسز کے کمانڈر محمد حمدان سے الگ الگ فون پر بات چیت کی۔ ایوان صدر کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق رابطوں کے دوران سوڈان میں ہوئی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر اردوغان نے کہا کہ وہ سوڈان میں ہونے والے واقعات پر تشویش کے ساتھ بھائی چارے کے جذبات کے ساتھ حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ نے شروع سے ہی سوڈان میں منتقلی کے عمل کی مخلصانہ حمایت کی ہے۔ صدر اردوغان نے کہا کہ حالیہ واقعات نے 2018 سے جاری جدوجہد کو نقصان پہنچایا اور عبوری دور کو فوائد خطرے میں ڈال دیے ہیں۔ امریکہ میں پہلی دفعہ ایک بلدیہ نے عید الفطر کی سرکاری تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ ریاست مشیگن کے شہر ڈیئربورن کے مسلمان عید الفطر کے پہلے دن سرکاری چھٹی منائیں گے۔ ڈیئربورن بلدیہ کے میئر عبداللہ حمود نے مقامی میڈیا کے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پہلی دفعہ کوئی بلدیہ عید الفطر کی چھٹی کا اعلان کر رہی ہے اور اس طرح آپ کے اعتقاد بھی دوسروں کی طرح سرکاری سطح پر تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ میرے خیال میں یہ نہایت اہم پیش رفت ہے۔ پہلی دفعہ اس شہر میں پیدا ہونے اور یہیں پلنے بڑھنے والے مسلمان خود کو اس شہر کا حصہ محسوس کر رہے ہیں۔
वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कोई भी बंदूक की नोक पर मुज़ाकरात नहीं करा सकता और ना ही कोई गन पॉइंट पर राज़ी होगा। आज जुमेरात को इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इनका कहना था कि उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने इदारे में इत्तेहाद कायम करेंगे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का अवाम के सामने ट्रायल चल रहा है। अदालत में जो हो रहा है वो अफसोसनाक है। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक शायद किसी ने नोटिस ना किया हो, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी अहल असम्बली है जो टूट चुकी है। वहाँ भी 90 दिन गुजर चुके हैं और इलेक्शन नहीं हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मुल्क में 1 यूनिट लागू करने के लिए बैकडोर से साजिश की जा रही है।